الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وقال الله تعالى في مقام آخر إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الناس لا يرحمه الله ومن لم يغفر لم يغفر له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے احساسات اور جذبات رکھنے والا دل رکھا ہے. جب انسان مل جل کر زندگی گزارتا ہے تو اس کو خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں اور تکلیفیں بھی ملتی ہیں. جب اس کے دل کو راحتیں نصیب ہوتی ہیں تو قدرتی طور پر اس کا جو دل ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب اس کو مصیبتیں پہنچتی ہیں تو پھر قدرتی طور پر اس کا جو دل ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. یہ انسان کی جو ہے مختلف کیفیات ہیں کہ کبھی اس کو رنج ملتا ہے اور کبھی اس کو خوشی ملتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ چند برتن اگر ایک جگہ رکھ دیے جائیں تو برتن کیا ہے، بجتے ہیں. اسی طریقے سے جب چند لوگ مل کر زندگی گزارتے ہیں تو وہاں بھی رنجشیں ہوتی ہیں، وہاں بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، وہاں بھی راحتیں ہوتی ہیں. اب بہترین انسان وہ ہے کہ جو تکلیف کے موقع پر صبر کرے اور عفو و درگزر سے کام لے. پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی پہلوان کون ہے؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بتائیے پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی پہلوان وہ ہے جو مقابلے میں اپنے سامنے والے دشمن کو پچھاڑ دے، اس کو مات دے دے، اس کو کیا کر دے، دھول چٹا دے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو اپنے سامنے والے مقابلے کو پچھاڑ دے، اس کو مات دے دے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت، تکلیف کے وقت
اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، یہ پہلوان۔ اور اس کی مثال ایسے بھی سمجھے کہ گاڑی جو ہوتی ہے، گاڑی کو تیز چلانا کمال نہیں ہے، گاڑی کو تیز چلانا کمال نہیں ہے، بلکہ گاڑی کو کنٹرولڈ چلانا کیا ہے، یہ کمال ہے۔ ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آپ گاڑی دے دیں اور وہ ریس والے بٹن پر اپنا پیر رکھ دے یا اس کو ہاتھ سے گھما دے تو گاڑی تو وہ بھی تیز چلا دے گا، لیکن اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال ہے گاڑی کو کنٹرول چلانا، گاڑی کو کنٹرول میں چلانا۔ اسی طریقے سے انسان کا مزاج ہے، مزاج میں غصہ کا ہونا اور مزاج میں سختی کا ہونا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ سختی کے وقت اور غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول پانا، اپنے آپ کو قابو کر لینا، یہ کمال ہے۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لینا یہ کمال ہے۔ اور انسان سامنے والے کی غلطی کو درگزر تبھی کر سکتا ہے، سامنے والے کو معاف تبھی کر سکتا ہے جب اس کے دل کے اندر سامنے والے کی محبت ہوگی۔ اگر مخلوق کی محبت دل کے اندر موجود ہے تو انسان وہاں معاف بھی جلدی کر دے گا، اور اگر لوگوں کی طرف سے اگر نفرت دل کے اندر گھسی ہوئی ہے تو پھر انسان وہاں پر جلدی معاف نہیں کرتا ہے۔ جلدی معافی کہاں ملے گی؟ جہاں پر محبتیں زیادہ ہوں گی، اور دیر سے معافی کہاں ملے گی؟ جہاں پر دل میں نفرتیں گھسی ہوئی ہوں گی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ماں جو ہوتی ہے، بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ماں جو ہوتی ہیں وہ بچے کو ایک تھپڑ لگاتی ہے، لیکن تھپڑ لگانے کے ساتھ ساتھ میں اس کو احساس ہوتا ہے، بچے کی محبت چونکہ دل میں ہوتی ہے اس کو اپنے سینے سے بھی لگا لیتی ہے، یا جہاں تھپڑ مارتی ہے ماں وہاں پر جو ہے اس بچے کو جو ہے چوم بھی لیتی ہے، اس بچے کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لے لیتی ہے۔ کیوں؟ یہ جلدی معافی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ دل کے اندر محبت ہے۔ یہ بچے کو جلدی معافی کیوں ملی؟ اس لیے کہ دل کے اندر کیا ہے؟ محبت ہے، کہ ایک طرف ماں مار بھی رہی ہے اور دوسری طرف اس کو پیار بھی کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی جو محبت ہے اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری طرف جس سے ہماری لڑائی ہوئی ہے یا وہ ہمارا دشمن ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، وہ غلطی کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم اپنے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم روئے زمین سے زیر زمین کر دیں، یہ ہمارا وہاں پر مزاج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو ہے دل میں محبت نہیں ہے۔ تو مخلوق کو آپ جلد ہی تبھی معاف کر سکتے ہیں جب مخلوق کی محبت آپ کے دل کے اندر موجود ہوگی، جلدی معافی وہاں ملے گی، اور دیر سے معافی وہاں ملے گی جہاں پر مخلوق کی طرف سے آپ کے دل کے اندر محبت اور شفقت نہیں ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ مہربان، آپ سے زیادہ شفیق کوئی ہو سکتا ہے اپنی امت کے لیے؟ آپ نے لوگوں کے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف کیے، لوگوں کی اتنی بڑی بڑی غلطیاں معاف کی، کیوں؟ اس لیے کہ امت کی محبت آپ کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے آپ نے ہر جرم کو معاف کر دیا، ہر غلطی کو معاف کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ ومن لم یغفر لم یغفر له، اور جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا
اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ بھی ہمیں تبھی معاف کرے گا جب ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے، اور اگر ہم نے لوگوں کو معاف کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے لوگوں سے صرف بدلہ لینا سیکھا ہے، تو آپ اس بات کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں کہ پھر اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ پھر اللہ بھی تبھی معاف کرے گا جب آپ اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے۔ اللہ بھی آپ کی غلطیوں سے درگزر تبھی کرے گا جب آپ بندوں کی غلطیوں سے درگزر کریں گے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے مصنف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے، اور حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث کے خادم تھے، اور خادم سے جو ہے کوئی غلطی ہو گئی، اور پاس میں ان کے چچا مولانا الیاس صاحب بیٹھے ہوئے، بانی تبلیغ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ تو حضرت شیخ الحدیث کا جو خادم تھے ان سے کیا ہے غلطی ہو گئی، تو حضرت شیخ الحدیث نے کہا کہ تم نے پھر غلطی کی؟ کہا کہ حضرت معاف کر دو۔ میں کتنا معاف کر دوں؟ 1 بار معاف کر دوں، 2 بار معاف کر دوں، 3 بار معاف کر دوں، بار بار غلطی کرتے ہو، بار بار معاف کرو۔ کہا کہ حضرت معاف کر دو۔ کہا کہ تمہیں اور کتنا بھگتوں، دن بھر میں اتنی غلطیاں کرتے ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ میاں، قیامت کے دن جتنا اپنے آپ کو بھگتوانا ہے اتنا بھگتو، خادم کو اتنا بھگتو جتنا قیامت کے دن کیا ہے اپنے آپ کو بھگتوانا ہے۔ یعنی لوگوں کی غلطیوں کو اتنا معاف کرو جتنا اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو قیامت کے دن معاف کروانا ہے۔ صحابہ کرام نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم اپنے خادم کی غلطیوں کو دن میں کتنی بار معاف کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 70 بار معاف کرو۔ کتنی بار؟ 70 بار معاف کرو۔ اپنی خادم کی، اپنے باندی کی، اپنے نوکر کو دن بھر میں کتنا معاف کرو؟ 70 بار معاف کرو۔ اب اندازہ لگائیں کہ لوگوں کی غلطیوں سے کتنا درگزر کرنا ہے، لوگوں کو کتنا زیادہ معاف کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ خادم سے ذرا سی غلطی ہو گئی اور آپ نے جو ہے اس کی کلاس لگا دی، آپ نے اس کو گالیاں بکنی شروع کر دی، آپ نے جو ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ خادم کو دن بھر میں 70 بار معاف کرو۔ تو لوگوں کی غلطیوں کو وہی شخص نظر انداز کر سکتا ہے، لوگوں کو وہی معاف کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر مخلوق کی طرف سے محبت ہوگی۔ اگر مخلوق کی طرف سے محبت ہوگی تو معافی بھی وہاں جلدی ہوگی، اور اگر مخلوق کی طرف سے محبت نہیں ہے تو پھر وہاں پر معافی بھی جلدی نہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا آپ ظرف دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کی بلندی دیکھیے، آپ علیہ السلام کے اوصاف دیکھیے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو کس انداز سے معاف کر رہے ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے اور سارے کے سارے صحن کعبہ کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کو ستایا ہے، آپ کو مارا ہے، آپ کو پیٹا ہے، آپ کی کمر پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی ہے، آپ کے گھر والوں کو ستایا ہے، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، آپ کی اولاد کو ستایا ہے، اور آپ کو مکے سے باہر نکالا ہے۔ وہ سارے کے سارے مجرم صحن کعبہ کے اندر موجود ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام فاتح بن کر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے معافی کا ہی سوال کر سکتے ہیں، آپ سے درگزر کا ہی سوال کر سکتے ہیں۔ اور چنانچہ پیغمبر علیہ السلام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم،
آج تمہارے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جن جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے، جن جن لوگوں نے مجھے تکلیفیں پہنچائی ہیں، جن جن لوگوں نے میرے گھر والوں کو ستایا ہے، اور جن جن لوگوں نے میرے صحابہ کو ستایا ہے، مجھے مکے سے باہر نکالا، آج میں نے سب کو معاف کر دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، آپ علیہ السلام کے اخلاق کی بلندی تو دیکھیے کہ جنہوں نے آپ کو ساری زندگی ستایا، آپ کو مارنے کی سازشیں کی، آپ کے گھر والوں کو ستایا، اور آپ علیہ السلام ایک جملے کے اندر فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، جاؤ سب کو معاف کر دیا۔ اور صرف معافی ہی نہیں ہے، معافی کے ساتھ ساتھ میں جن لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف ساری زندگی سازشوں کا جال بنا ہے، جن لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کو ہر لمحہ اور ہر موقع پر تکلیف پہنچانے کی سازشیں رچی ہیں، آپ نے ان کو معاف ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی ابو سفیان کے گھر میں امان لے لی اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چھپ گیا اس کو بھی امان ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی دے۔ آپ علیہ السلام کا ضرب دیکھیے، بندہ اپنی غلطی معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی اس کی اولاد کو ستا لے، وہاں پر جو ہے پھر معافی دیر سے ملا کرتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اس کے سب سے زیادہ دل کے قریب ہوتی ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ کر رہی ہے، اور ہجرت کرنا چاہتی ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے پاس مدینہ المنورہ جانا چاہتی ہیں، اور آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ ادھر کفار مکہ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب مدینہ جانا چاہتی ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو بلایا، اور ابو سفیان اس معاملے کے اندر پیش تھا، اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور حضرت زینب کے دیور حبار ابن اسود کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ زینب مکے سے باہر نہیں جانی چاہیے، اور پیغمبر علیہ السلام مدینہ المنورہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے رخت سفر باندھا اور مدینے کی جانب سفر کرنے کا ارادہ کیا، ابھی مکے سے باہر ہی نکلی ہیں، پہاڑ پر ہیں، پیچھے سے حبار ابن اسود آتا ہے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی اونٹنی پر خنجر مارتا ہے۔ ایک سواری جب چل رہی ہو اچانک سے اس کے کوئی خنجر مارے یا تلوار مارے، بدکے کی تو ضرور۔ چنانچہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی اونٹنی کے خنجر لگا، وہ اونٹنی بدکی، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نیچے زمین پر گری، پہاڑ پر گری، اور گرنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی۔ اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حمل سے بھی تھی، اونٹنی پر گرنے کی وجہ سے حمل بھی ضائع ہو گئے، مسکیریج ہو گئے۔ عورت کا جب حمل ضائع ہوتا ہے، مسکیریج ہوتا ہے، کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، کتنی تکلیف اس کو پہنچتی ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ اونٹنی سے نیچے گرتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے اور ساتھ میں حمل بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ایسے کھلم کھلا ہم آپ کو مدینے جانے نہیں دیں گے، بعد میں چلی جانا، رات کے کسی موقع پر چلی جانا، ہم کہہ دیں گے لوگوں سے کہ ہم نے تو روکنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے آئیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پھر مدینہ جانے کا ارادہ کیا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ دار کنانہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مکے سے باہر نکالا۔ ادھر پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مدینے سے باہر بھیج دیا کہ جاؤ زینب کو ریسیو کر لو، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے ریسیو کیا اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لا کر پیش کیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت ابو العاص ابن ربیع بھی مسلمان ہو گئے۔ یہی فتح مکہ کا موقع ہے، یہی وہ فتح مکہ کا موقع ہے کہ جہاں پر سارے دشمن آپ کے موجود تھے،
ان دشمنوں کے اندر حبار ابن اسود بھی تھا، جس کو معلوم تھا کہ میرا جرم کیا ہے، جس کو معلوم تھا کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ میرے جرم کی وجہ سے، میری وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی تھی، اور میری وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کی صاحبزادی کا حمل ضائع ہوا تھا۔ حبار ابن اسود نے ارادہ کیا کہ مکہ تو فتح ہو گیا، میں ایران بھاگ جاتا ہوں، میں ایران بھاگ جاتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا۔ اس کے دوستوں نے کہا سب کو معافی مل رہی ہے، سب کی غلطیوں کو معاف کیا جا رہا ہے، ایک بار جا کے تو دیکھو، ایک بار پیغمبر علیہ السلام سے معافی مانگ کے تو دیکھو، ایک بار اپنے جرم کا اعتراف کر کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تمہاری غلطی کو معاف کر دے۔ حبار ابن اسود پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کی بلندی دیکھیے، آپ کے اخلاق پر قربان جائیے اور آپ کے کردار پر قربان جائیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حبار ابن اسود کے اتنے بڑے جرم کو معاف کر دیا، اور حبار ابن اسود سے حبار ابن اسود رضی اللہ عنہ بن گئے۔ آپ علیہ السلام کا ظرف تو دیکھیں، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ اسی بیماری میں کہ ان کا جو حمل ضائع ہوا تھا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی تھی، اسی تکلیف میں، اسی زخم کی وجہ سے وہ بار بار ہرا ہوتا رہا، اور اسی زخم میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جس شخص نے پیغمبر علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی کو اتنا بڑا زخم پہنچایا، اتنی بڑی تکلیف پہنچائی کہ وہ زخم ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا، اسی شخص کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا، اسی کو پیغمبر علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں کو معاف کرو، آسمان والا تمہیں معاف کرے گا۔ تم زمین والوں کی غلطیوں کو درگزر کرو، ان کو نظر انداز کرو، آسمان والا تمہاری غلطیوں کو نظر انداز کرے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت اس سے بھری پڑی ہے کہ آپ نے ہر غلطی کرنے والے کو معاف فرمایا ہے، آپ نے ہر غلطی کرنے والے کو نظر انداز کیا ہے۔ جن جن لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیفیں دی، آپ نے کبھی ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے ہر ایک کو معاف کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، ہماری رشتہ داریوں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلوں میں اور ہمارے اس شہر کے اندر جو آپسی جھگڑے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو معاف کرنا چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بیوی سے غلطی ہو گئی، اس کو گالیاں، بیوی سے غلطی ہو گئی، اس کو مار توڑ، بچوں سے غلطی ہو گئی، ان کو مارنا، پڑوسی سے غلطی ہو گئی، ان سے لڑائیاں، رشتہ داروں سے غلطی ہو گئی، ان کے ساتھ لڑائیاں، ان کے ساتھ بول چال ختم۔ یہ ہم لوگوں کا مزاج بن گیا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا مزاج کیا ہے، صحابہ کرام کا مزاج کیا ہے، سلف صابحین اور تابعین کا مزاج کیا ہے کہ لوگوں سے بدلہ نہیں لینا ہے، بلکہ ان کے ساتھ درگزر سے کام لینا ہے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالی ہماری غلطیوں سے نظر انداز کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی درگزر کا کام لے، تو زمین پر رہتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ درگزر کا کام لینا پڑے گا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا، رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا، تبھی اللہ تبارک و تعالی تمہارے نام اعمال پر، تمہارے گناہوں پر، تمہاری غلطیوں پر اللہ تبارک و تعالی تبھی معافی کا قلم پھیرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی صفت درگزر
صفت عفو و درگزر اس کو اپنائیں، صفت معافی کو اپنائیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جس نے صبر کیا، لوگوں کو معاف کیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑا سخت ترین کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگوں سے بدلے کو چھوڑ دینا، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا، ان کو معاف کر دینا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو پھر ثوابوں کے ڈھیر بھی ملا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو خاص رحمت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صفت معافی، صفت عفو درگزر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔